آپ جائیے لیکن کم از کم ٹی وی پہ آ کے کہیے تو نا کہ ہم علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں. آپ ایسے ہی چلے جائیں. زبیر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ویسے ہی دل جلے بیٹھے ہوئے. ہیلو جی زبیر, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے زبیر آپ کا. دیکھا آپ نے, دیکھا کہ لوگ منفی رویے کیسے نہیں ہوں گے جب حکمران خود باہر جا رہے ہوں گے اور لوگ مر رہے ہوں گے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ صبح صبح لوگ اپنے مسائل سے کتنے ٹچی ہیں. آپ دیکھیں لوگ پریشان ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سلوشن کے, بالکل صحیح کہا, بالکل ان کو حکمرانوں کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ وہ رول ماڈل جب آپ کے معاشرے میں جب مسائل جنم لیتے ہیں نا تو بہتر معاشرے اور اچھی قیادتیں ان پہ سلوشن سوچتی ہیں, ان پہ تھنک ٹینکس بناتی ہیں, ان پہ ایکسپرٹیز کو بلاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ان چیزوں میں انوالو ہی نہیں کرتے. سے ہمارے ہاں پوری دنیا میں جہاں اکنامک کرائسس ہے وہ اس کا سلوشن نکال رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی اکنامک سلوشن ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ سوچیں گے, ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے نا, حکمرانوں کی یہ اب ایجوکیشن اور اکنامکس پرائیورٹی ہی نہیں ہے. جب آپ اس کو پرائیورٹی دیں گے تو اس کا سلوشن بھی آئے گا. آج سے آپ اکنامکس پہ سوچیں, اکانومی بہتر کرنے کے لیے, دیکھیں اکانومی بہتر کرنے کے انسینٹیو دینے پڑتے ہیں. بلیک منی کو وائٹ کرنے میں انسینٹیو دینا چاہیے, انہیں اٹریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو ٹاک شو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ تو صرف آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے, حل نہیں ہو رہا. لوگوں کو تو حل چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انسینٹیو دینا چاہیے تاکہ جو انویسٹر ہے اسے اعتماد ہو, وہ آئے. دیکھیں جب انویسٹمنٹ ہوگی, انڈسٹری لگے گی تو امپلائمنٹ ہوئے گی, ٹھیک ہے, امپلائمنٹ ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوئے گی تو لوگوں کو پیسہ آئے گا, اور پیسہ آئے گا تو جب وہ اپنا گھر چلائیں گے, معاشرت سروائیو کرے گی. جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے مسائل تو ہوئیں گے جو ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل یہ منفی رویہ ہے نا عوام. آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں ایک فرد کے جو اس کا منفی رویہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, وہ خود یا معاشرہ؟ دیکھیں بنیادی طور ہمارے حکمران. معاشرہ دیکھیں سبھی چیزیں, معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے, ٹھیک ہے نا. پہلا فرد ہوتا ہے, پھر اس سے بڑھتے بڑھتے اس کی ساری ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, پھر معاشرہ بن جاتا ہے. معاشرے کو لیڈ کون کرتا ہے؟ حکمران. تو میں سمجھتا ہوں تینوں اس کے رسپانسیبل ہیں. انڈیویجول بھی, اگر انڈیویجول اچھا سوچے گا, اپنی رسپانسبلٹی نبھائے گا, اگر وہ ٹیکسز دے گا, ٹھیک ہے, پھر وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ بھی کرے گا کہ میرے ٹیکسز کہاں, ٹیکسز تو اتنے دے رہے ہیں, مل نہیں رہا, فیسلٹیز نہیں, وہ ان سے لے رہے ہیں نا جو ہیو ناٹ والے ہیں. اسی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, رو رہے ہیں کہ جی ٹیکسز. پھر دوسری بات یہ, جن معاشروں میں طبقاتی کشمکش ہوتی ہے نا, وہاں اس قسم کے سلوشن, اس قسم کے پرابلم رائز ہوتے ہیں. دیکھیں اب کلیش کیا ہے, ہیو اور ہیو ناٹ والے. جو درمیان والی مڈل کلاس ہے وہ تو غائب ہو گئی ہے, اور بڑا یہ ڈینجرس ہوتا ہے کہ جب دو طبقات آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں. اب یہ معذرت کے ساتھ اب یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہیو والوں سے ہیو ناٹ والے چھین لیا کریں گے. آپ ایک بات یہ بتائیں کہ واقعی ایسا ہے؟ میں سن رہی ہوں آج کل بہت سے لوگوں میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر ترین ہو رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب ترین ہو رہا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہوتا ہے نا, اس میں ایتھکس نہیں ہوتے, اس میں صرف نفع ہی دیکھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لاشوں پہ, کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو فوڈ ہے آپ کے میڈیا, میں سمجھتا ہوں میڈیا کا بڑا کردار ہے, انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ بلیوں اور جانوروں والا جو فوڈ ہے یہ بچوں کو پلایا جا رہا ہے. تو کیا یہ ایک انکم بڑھانے کا, ارن کرنے کا سورس تھا نا, لیکن نیگیٹو سورس تھا, اس میں کوئی موریلٹی نہیں دیکھی گئی. صحیح, بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری معاشرتی جو اقدار ہے اس کو مفلوج کرنے کے لیے جو بیرونی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا ہمیں جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ پہلی بات تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بیرونی چیزیں تب آپ کے یہاں ایمرج کرتی ہیں, تب داخل ہوتی ہیں جب آپ کا انر کمزور ہو. اس کا مطلب کہ آپ کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, آپ کی ثقافت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کھیلوں میں وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے اچیومنٹس کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ثقافت معاشرے کو جوڑ کے رکھتی ہے, یہ پکی بات ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب آپ اپنی کلچر صحیح کر لیں گے, کلچر معاشروں کو جوڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ آپ اپنی ثقافت کو بہتر کر لیں تو کوئی باہر سے آپ کا حملہ ور نہیں ہو سکتا. معاشرہ انٹیکٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے اچیومنٹ پہ ناز کرتا ہے. اب انڈیا کو اپن دیکھ لیں نا, وہاں جو انٹرٹینمنٹ کا سورس ہے موویز, لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے, اور مطلب مہنگا کر دیا ہے کہ بیچارے لوگ جو مووی بھی دیکھنے جاتے تھے اس سے بھی جو ہے. اور پھر جو اب جن لوگوں نے کام کیا, جو ہمارے لیجنڈز ہیں, ہم ان کا حشر کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تو ان کو قابل نفرت چیز سمجھ کے رکھ چھوڑتے ہیں, اور دنیا بھر میں ان کو ایڈمائر کیا جاتا ہے, ان پہ لکھا جاتا ہے, اکیڈمیز بنائی جاتی ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, اور سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور سوک سینس ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے درمیان میں سوک سینس ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عدم جو تشدد کی
وہ جو ہے نا وہ لہر بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے رویے نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل. یہاں پر ہم کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون بات کر رہا ہے؟ جی میں شریف بول رہا ہوں لودھا سے. جی فرمائیے گا. جی مرض یہ تھا ہمارا کہ ہمارا یہ ناقص عرض ہے کہ 256 ارب روپیہ دیکھو نا ہمارے ملک کا, ہمارے غریبوں کا, ہمارا خون قرضہ معاف کر دیا ہے جو 1971 سے لے کے آج تک. وہ 256 ارب روپیہ کو ریکوری کسی طریقے سے ہو جائے تو ہم کو 17 کروڑ 16 کروڑ وہاں کو سکون مل جائے. اس کے بعد پھر ہر اسٹیل مل کا دیکھو 10 ارب روپیہ لے کے باہر گئے تھے اور ان کو پھر وہ چھڑا رہے ہیں جنہوں نے 4 کروڑ 3 کروڑ لیے تھے. تو یہ دیکھیں بھائی درے سے کیسے ملک چلے گا جو وہی پھر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو 4 کروڑ فیسیں لی وہاں پر صاف لانا یہ وہ پھر سے غریب کو ہمارا خون پی کے یہ سارا اکٹھا پیسہ کر کے کھا رہے ہیں. اس لیے نفرتیں یہ بڑھ رہی ہیں. میڈیا نے بہت لوگوں کو شعار کر دیا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا جب آپ کے انسٹیٹیوشن کمزور رہیں گے نا تو پھر لوگ فائدہ اٹھائیں گے. سب سے جس معاشرے میں عدل کا سسٹم بہتر ہوتا ہے نا وہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا. وہ تمام پلر اسٹیٹ کے ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. سالڈ معاشرہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں لوپ سول تھے نا اور لوگوں نے ان لوپ سول کا فائدہ اٹھایا, اربوں روپے کے قرضے لیے اور قرضے لے کے ہڑپ کر گئے اور کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. یہ ہے المیہ اس قوم کا. پھر ہم درس دیتے ہیں دوسروں کو اسلام کا, اچھی روایت کا. ہمارے یہاں میں کیا ہے؟ ہم میں صرف مسلمان ہیں, اسلام پر ہم میں کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم بہتر شہری بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, جو دوسرے کا حق مارتا ہے وہ کیسے بہتر انسان ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں روز بروز مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. ٹھیک ہے نا, بیماریاں بڑھ گئی ہیں, اسپتال بھرے پڑے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں مل جل کے اس پہ کچھ سوچنا چاہیے ابھی سے, ورنہ یہ پھر لوگ جو اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں نا, یاد رکھیے گا کل وہ مجھے اور آپ کو بھی ماریں گے. ان بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو بھی ماریں گے, ان بڑی فیکٹری والوں کو بھی ماریں. انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو نواز شریف وغیرہ جب سبھی ہمارے بات کرتے ہیں انقلاب کی, یہ بھی اس انقلاب سے خائف ہیں. انقلاب ان کو بھی نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا, اور انقلاب تو ان لوگوں کے خلاف آئے گا. ٹھیک ہے نا, ہمیں سوچنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بیکاز ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم اصلاح کے لیے لوگوں کی کیا کیا جا سکتا ہے تعلیم کے ذریعے؟ دیکھیں پوری دنیا میں ابھی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں. ہم تعلیم بیچتے ہیں, ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے, ہم تعلیم بیچتے ہیں, ہم ڈگریاں لیتے ہیں, ہمیں علم نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ دورہ تعلیمی نظام ہے. اور سب سے جو بنیاد ہے کہ پوری دنیا میں جو نرسری اور پریپ کے بچے ہیں ان کو ایسے لوگ پڑھاتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, جن کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. ہمارے یہاں الٹ ہے. ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو وہ شخص پڑھاتا ہے, جو وہ خاتون پڑھاتی ہے جو نیگلیکٹڈ ہوتا ہے, جس کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے. جب